وہ اور پھر خود آپ فیصلہ کریں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کیا فرماتے رہے ہیں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا. ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے، دوبارہ آپ نے شروع کروائی. ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانی کا خون کر کارگل کا وہ ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹ پر چھرا گھونپا گیا. اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. میں آج پیغامات دینا چاہوں گا فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام. آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابعداری کا حلف. جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کسی فرد واحد یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اپنے حلف کی پاسداری کیجیے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے. عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے. آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں. یہ گفتگو میاں نواز شریف کی، جو چیمپئن ہیں، اس وقت محافظ بنے ہوئے ہیں پاکستان کی فوج کے. رانا ثناء اللہ صاحب، پرچہ کرنا ہے تو ان سے پوچھئے. اچھا رکیے، میں آپ کو ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی گفتگو بھی سنوا دیتا ہوں. آئیے دیکھیے ذرا وہ کیا فرماتی ہیں. جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں، ان سے پوچھیں. نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں. میں اپنے فوجی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، جو غلطیاں آپ کے بڑے 2018 میں عوام کا ووٹ چھین کر چکے ہیں، وہ غلطیاں میرے فوجی بھائیوں آپ نے نہیں دہرانی. اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید صاحب، اب میری بات کو بیٹ نہیں کرنا. جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی، اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. کہتا ہے جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو. جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے زمین پہ آ کر گر گئی. اب جناب آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو اس ساری حکومت بنانے کا کریڈٹ لیتے ہیں. کریڈٹ ہے نہیں ان کے پاس، تو اندازہ ہے. لے چلیں ذرا ان کی گفتگو سن لیں، یہ ہماری مسلح افواج کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. اس کا ٹینیور 3 سال کی ہو، اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں صحیح ہے. بھئی آپ کا واسطہ کیا ہے؟ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس طرح ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی. اچھا جی، اب میں آپ کو اس کے بیانات سنواتا ہوں جس کو انہوں نے وزیر دفاع بنایا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. ہماری وہ بہادر مسلح افواج جو قربانیاں دے رہی ہیں، یہ ملک جن کے وجود سے قائم ہے. وزیر دفاع کس کو لگایا، وہ کیا کہتا رہا ہے، آئیے سن لیں ذرا. جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب، ٹینس آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ
अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। 5 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। ये मुसल्लह अफवाज की तारीफें बयान कर रहे हैं, इदारों के बारे में ये क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये वजीर दिफा हैं हमारे, और आज ये लेक्चर देते हैं डॉक्टर शहबाज गिल पर, ये लेक्चर देते हैं इमरान खान पर, ये लेक्चर देते हैं तहरीक इंसाफ पर। अच्छा जी,